نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا بالأحاديث والقرآن وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور القبور تذكر موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. سارے دوست مل کے ایک دفعہ بلا درود پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ. قابل تعظیم و تکریم واجب الاحترام معزز حاضرین، میری حاضری اور لطف حضرات کی تشریف آوری مقصد اظہار تعزیت اور برادران ماہر مشتاق صاحب، ماہر مختیار صاحب، ماہر اسماعیل صاحب، انہاں دے نال اظہار ہمدردی اور والدہ محترمہ دے واسطے حسب توفیق ایصال ثواب انہاں والدین کے احسانات ساری زندگی اور سارا مال بھی اگر بندہ خرچ کر دے تو انہاں دے کہیں ایک احسان دا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین دے وچوں اولیاء عظام دے وچوں بہت بڑے ولی ہیں. اپنی والدہ محترمہ ضعیفہ بڑھڑی اماں چلن پھرن دے قابل نہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کروائے اپنے مونڈیاں دے گنڈ دے چاک حاجری ارکان کی سارے ادا کرائے دے چونکہ ضعیفہ ہیں چل پھر نہیں سکتے مونڈیاں دے چاہی ودے رہ گئے. حج دا آخری عمل رکن بیت اللہ دا طواف وداع ہوندے کہ بندہ الوداع تھیندہ پیوں ہوندے بیت اللہ شریف کنو. طواف وداع دے دوران ہی خیال آیا کہ میں اپنی والدہ دے حق حقوق جتنے ہیں شاید میں وہ ادا کر دیتن اللہ پاک میرے کو راضی ہو. یہ تھوڑی نہیں حیران کن گلے کہ عرش تو آواز آئی اللہ بعض مرتبہ اپنے نیک بندیاں دے نال خود بھی علاق آواز آئی کہ حسن تے ایک خیال کی نہیں کہ انہی ساری زندگی دے احسانات دا بدلہ میں ایک حجنہ چکا جائے. انہی ایک اور رات جیڑی تیرے بچپن دے اندر جس ویلے تو چلن پھرن دے علامن دے قابل بھی نہ ہمیں اپنی گندگی اور پیشاب دا بھی دیکھوں کوئی خیال نہیں ہونا یہ گندگی ہومن تے اپنے بستر
سردیاں دی رات دے اندر آلودہ کیتا اپنے پیشاب بہانے دے نال تیری والدہ نے سردی کو لوگ بچاون واسطے دیتے او گندگی بھی صاف کی تھی اور پھر اپنے ہاتھ سینے دے نال لاگے اپنے جسم دی حرارت بھی دیتی اور ساری رات جاگ کے گزار دیتی حسن تے حج کرا کے صرف ایک رات دے احسان دا بدلہ بھی نہیں چکایا اتنی عظیم شخصیات کا ہے جو الہ العالمین میں قرآن میں 15 سپارے کے اندر انہاں کے واسطے 6 قوانین بیان کر دیتے 6 قانون بنا کے اللہ نے عرش کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس مطہر بنال اسا تک پہنچایا الہ العالمین نے ہاں انہاں کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے انہاں دعا کو جنت دے دعائیں دروازے قرار دے دیتے ہیں اور رب دی عنایت ایسی ہے کہ رب نے فرمایا کہ اما ترسی زمین لو دے ہی قدمہ والی زمین کو جگہ کو میں اللہ جنت بنا وجہ کہ انہیں تکالیف برداشت کی تھی موت نے دروازے دوتے دستک دے کے پھر واپس آئیے اڑھائی سال تک 30 مہینے بیٹا ہے یا بیٹی اپنے جگر میں ہی ٹکڑے کو ہاتھ دینا لا کے رکھے سے ڈاکتے چاہ کے رکھے سے گندھیاں دوتے چاہ کے رکھے سے اور ہر لمحہ ہر آن صبح یا شام رب کی بارگاہ کے اندر دعا کو رہ گئی ہے کہ اللہ ایک کو صحت عطا کرے ایک کو عزت عطا کرے ایک کو مقام عطا کرے کہیں بھی مصیبت پریشانی مشکل کرو اللہ تو ایک کو نجات دے کے دنیا دیتے اعلیٰ عرفہ مقام عطا کرے بھائی بھائی دے واسطے اے نہیں چاہتا کہ اوڑا مرتبہ میرے کو بندہ ہو بننے دوست واسطے نہیں چاہتا لیکن ایڈو ذاتہ ہیں ایڈو شخصیتہ ہیں جڑیاں اپنی اولاد واسطے چاہنے نا ابا بھی چاہنے اماں بھی چاہ دیئے کہ ہی دی شان تے مقام تے عزت اس کائنات دے وچ سب کلو بھی بلند تے اسم آباد کلو بھی زیادہ بلند ہو چاہے جتنا انہاں دا اپنا رتبہ ہے جتنا ہی اپنا مقام ہوئے جتنی حیثیت ہوئے وہ ایک چاہنے کہ اولاد دی عزت سارے کو زیادہ ہوئے تو اس واسطے الہ العالمین میں قرآن دے اندر فرما دیتے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں رب نے تارے واسطے فیصلہ صادر کر دیتے کہ تُسا عبادت کرنی ہے تو میں اللہ دی عبادت کرنی ہے میں اللہ تو علاوہ بھی کہیں عبادت نہیں کرنی إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ روز آہدے قسمت والے آہدے جنہاں کو اللہ دے گھر بننا نصیب ہوں دے جنہاں کو رب سے توفیق دے دے اپنے درد دے آون دی
جنہاں کو اللہ توفیق دے رہے اپنی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون دی وہ لوگ آدھے نہیں اللہ سا تیری ہی خاص تیری عبادت کرنے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اللہ خاص سا مدد امداد تیرے گلو منگ دے رب سیدی بارگاہ دے اندر جیڑا بندہ کھڑا ہو گئے ایک اللہ دے رب تعالیٰ فرمے دے یا میرا بندہ جیڑا فیصلہ میں تیرے اتے صادر کی دا اج دے کو صحیح آواز صحیح مانے دے اندر اللہ حق ادا کی تیری خاص جو میری عبادت دا حدب ہے خاص میری مدد دا جو حدب ہے میں اللہ تیرے واسطے صراط مستقیم رکھ دیتے اور میرا بندہ جڑا صراط مستقیم سے چل پوندے رب صحیح نے فرمایا کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا کہ سب سے پہلے اپنے والدین دے نال احسان کرے سی سب سے پہلے والدین دے نال بھلائی کرے سی سب سے پہلے والدین دے نال اچھائی کرے سی اور سب سے پہلے والدین دے نال جب بھی حق کلام ہو سی اچھی گفتگو کرے سی مٹھی گفتگو کرے سی اور ایسے الفاظ کا انتخاب کرے سی جنہوں دے اندر عزت شان بھی ہو سی ایسے الفاظ کا انتخاب کرے سی جنہے الفاظ والدین دی سماعت دے نال ہونا دی سماعت دے نال ہونا دے دل دے اتے تیری محبت تیرا پیار تیری ذات اتے شفقت والی اے اثرات ہونا دے دل و دماغ اتے آسن اور محبت دے نال پیار دے نال اپنے سینے دے نال دے گلا کے پھر بارگاہ رب العالمین دے اندر دستے دعا ہو سنا اللہ ہنہ دیا شانہ اونچیاں ہوئے نا اللہ ہنہ دے مقام اونچے ہوئے نا ہنہ دے مرتبے اونچے ہوئے نا اللہ کدے دکھ نہ ہوئے کدے تکلیفاں لگے ہنہ کو اللہ اسا ماں باپ ہنہ والدین دے کی دعا میں سے مگ دے ہیں الہ العالمین ہنہ دی دعا کو آسمانہ دے پار آسمانہ دے پار عرش محلہ دے بہ کے اللہ آپ سن دے رب صحیح نے فرمایا کہ جب والدین اپنی اولاد دے واسطے دعا کرے میرا میں اللہ ہونا دی دعا کو قبول کرے نا اور ہونا دی دعا کو قبول کر کے اولاد دے دکھ پریشانیاں مصیبتاں اور پریشانیاں کو میں اللہ دور کرے نا لیکن رب تعالیٰ نے نال یہ گل فرما دیتی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف لیکن یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے اف مزاج دے خلاف طبیعت دے خلاف والدین کوئی گال آخری اما یبلغن عندک الکبر ان لفظوں دوتے غور کرو کہ اے بڑھاپے دی عمر دے اندر آزاد کمزور آساب کمزور دماغ کمزور زبان دے اندر لڑکھڑا ہے اور چلن پھرن دے اندر بھی معذوری یا پھر اللہ نہ کرے بعض کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو رہی جنرال جسمانی طور پر بھی یہ بزرگ معذور ہو بیٹھے تو ایسی حالت دے اندر پھر جو اولاد انہاں دی خدمت کرے دی ہے نا اللہ تعالیٰ پہلے بھی آنکھی بیٹے دے باہر دے بیچ بھی آنکھی پھر دنیا والے بھی آہدن کنیا جنت کیا انہیں کیا الہ العالمین نے فرمایا کہ فلا تقل لہما اف تیری جوانی اور تیرے مزاج کے خلاف اگر کوئی گل کریں گے آگرے میں گزرے پھر تیرے واسطے حکم میں اللہ نے دیتے
کہ فلا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، اپنی گفتگو تے بھی قابو رکھیں، اپنی آواز تے بھی قابو رکھیں۔ انہاں کو اوہ نہیں آکھنا، انہاں کو اف نہیں آکھنا، انہاں کو ہوں نہیں آکھنی۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور ایسی گفتگو ہنا دے نال کرنی ہے جڑی ہنا دے دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچاوے، جڑی ہنا کو دل دے نال خوش کر دے وے، اور پھر ہنا دے زبان دے وچوں تہاڈے بستے دعاواں نکلے نا۔ اے اللہ نے قرآن دے اندر قانون بیان کر دیتے نا، اپنی اہمیت پہلے دسی ہے رب نے کہ تیرا بندہ میں کو اللہ سمجھتے، میں کو رب سمجھتے، میری عبادت کرے وے۔ ایک اب او بندہ کرے سی جے ہاں میں اللہ دی اہمیت حیثیت نہیں ہے، تو پھر والدین دی بھی ہوں دے نزدیک کوئی اہمیت حیثیت نہیں۔ ابو حسین نے یہ تعریف فرمایا نا کہ میں مسجد جو ہوں نماز پڑھتا ہوں جی رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوں کہ میری والدہ زندہ ہوئے اور میں کچھ سچے کہ بیٹا محمد آوے تیری اللہ نے گسڑے نہیں یاد کرے نہیں ہوں۔ حضور صحیح نے فرمائے کہ میں رب دی نماز چھوڑ کے اماں دے فرمان پہ لبائے۔ انہاں کو یہ حیثیت دیتی ہے نا اللہ نے۔ اور پھر دنیا دے اچھے اور برے لوگ بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ صرف انہاں دے واسطے ایک نہیں دی قرآن خانی نہیں، ساری زندگی دے واسطے رب نے انہاں کو اہمیت ہی اتنی دیتی ہے کہ جس ویلے بندہ ان دی عبادت کریں دا بیٹھے ان دے ہاں توجہ کرے سن اللہ اکبر قیام اور رکوع سجدہ۔ آج ہی ان کے ساری کی انتہا ہو گئی ہے نا رب دے سامنے، انہیں جڑ کے بہ گئے ہیں انہیں در حالت تشہد دیا گوڑے سٹ جب گوڑے سٹ کے رب دی بارگاہ دے اندر بیٹھے رب فرمائے گالی ہوئے ہیں کہ میری وحدانیت میرے حبیب دی ذات پہ درود، اور پھر آخر تے رب نے فرمائے کہ او جڑے تے کو جنم دیون والے دنیا دے تے کو بھیجن والے میں آپ تے جنم دے کے دنیا دے سامنے متعارف کرامن والے ہن میرا بندہ میریاں ساریاں شرطاں عبادت دے اندر پوریاں ہو گئی ہیں۔ ہن بندہ اگو تیرا کم میں تو منگدا آ تے میں اللہ کو قبول کرے گا آسا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آج دی انتہا پیش کرنے کو بعد رب دے حضور یہ کچھ آکھنے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بھی مغفرت دے میرے والدین بھی مغفرت فرما۔ اتھائی اللہ نے اپنی عبادت کا اختتام کر دیتے، فرمایا تیری آج بھی قبول، انکساری بھی قبول، تیری نماز دے عبادت بھی قبول، تے والدین دے حق دے اندر میں اللہ نے بھی تیری دعا قبول کر دیتی ہے۔ الجنت تحت قدم الامہات، انہاں دے قدمہ دے اندر میں تیری جنت بھی رکھ دیتی ہے، انہاں دہاں کو میں تیرے واسطے جنت دا دروازہ بھی بنا دیتے۔ الہ العالمین فرمے دے جن قیامت دے جائے دہاں دی خدمت کی دیئے ماں باپ دی، میں اللہ جنت دے دوہیں دروازے کھول دے سا اور کہیں کی خدمت کی دیئے۔ پہلے اگر کوئی فوت ہو گئے ہیرا دے وچوں تو میں اللہ ہی دے واسطے ایک دروازہ جنت دا کھول لیتے ہوں، جنت دے دروازے دے وچوں آواز آسن او والدین دے خدمت گزار، والدین دے تابعدار،
محبت کا اظہار کرنے والوں آؤ اے جنت کے دروازے میں اللہ نے تمہارے واسطے کھول دیتے تجھے نہ والدین حیات ہیں نہ زندہ ہیں اللہ واسطے کہ انہاں دی خدمت دے اندر کہیں قسم دی کوئی کمی کوتاہی نہ ادھر بھی ڈر گئے نہیں جہان تو ماتے خیال کرو کہ انہاں دا حق ختم ہو گیا نماز تا بلوغت کو بعد شروع جو ہوئی ہے تو سہر نکلن کو پہلے تک جڑی نماز دا وقت آئے وہ تو پڑھنی ہے نا فرض ہے نا باقی اگو مرضی ساری کہ توجہ کروں نہ کروں پڑھوں نہ پڑھوں لیکن اللہ دی طرفوں تو فرض ہے تو پھر آخری گل بھی تو یہی ہے نا کہ ربنا اغفر لی والدین اللہ میری بھی تے میرے والدین کی بھی بخشش کر اے حضور سی نے خود آپ عمل کر کے دکھلائے میرے محبوب سے بھی یہ دعا اپنی نماز کے اندر خود آپ پڑھتے ہیں جیسا حکم فرمائے الہ العالمین کے محبوب پیغمبر رب تعالی نے ساری دنیا جہاں بھی نعمت سکوت آکی دیئے لیکن کئی نعمت دا اللہ نے احسان نہیں جتلایا انگلیاں دے پورے انگلیاں دے ناخن آرے بے جان ناخن اگر تیری میری مرضی تو بغیر کٹ وجے دنیا دے کوئی ایسا سلوشن نہیں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جڑی دوبارہ ہی کو جوڑ دے میں حجام تیری میری مرضی تو بغیر وال کٹ دے میں کوئی ہے ایسا دوائی کوئی ایسا سلوشن کہ دوبارہ بناؤ جڑ سکے نا رب تعالیٰ پھر بنا پیدا کرے سیدھا بن ایتھی یا سنگی سمدے ہوتے الہ العالمین دی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جدا سا حق ادا کر سکوں الہ العالمین میں ساری نعمت ادا کرنے کو بعد رب تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں دلایا عقل عطا کی دیئے رب تعالیٰ نے پھر ہی دے اندر سمجھ بوجھ بھی عطا کر دیتی ہے اکھی عطا کر کے ہنا دے اندر بسارت دے دیتی ہے زبان عطا کر کے اللہ نے علاوہ دی طاقت دے دیتی ہے دماغ دے کے سمجھ بوجھ دے دیتی ہے دل دے کے ایک خون بند کرن دی طاقت بھی اللہ نے دے دیتی ہے اور پیر دے دیتی ہے لتا دے دیتی ہے رب تعالیٰ نے چلن پھرن دی طاقت دے دیتی ہے ہاتھ دیتے نا اللہ نے ہیرا کو کم کرن دی بھی نال طاقت عطا کر دیتی ہے الہ العالمین نے کوئی احسان نہیں دکھلایا اس کا غلط احسان اللہ نے فرمایا او میرے بندے ہو میرا احسان منو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کوئی اپنا محبوب کہیں کو نہیں دیتا لوگوں میں اللہ کو تارے وال اتنا پیار ہے کہ میں اللہ نے اپنا محبوب تو حق ادا کیتے یہ میرا احسان منو یہ محبوب دے طریقے دے چلو یہ محبوب دے فرامین دے عمل کرو یہ میرا محبوبہ دامنے اور تو صحیح نہیں میں چلتے آؤ میں اللہ دن قیامت توڑے واسطے ہی محبوب ہوں شافی معاشر بھی بڑا دے سا تمام انبیاء دے واسطے تمام انبیاء دے امتہ دے واسطے کہ میں اللہ تک فضیلت شان ہی محبوب دے صدقے عطا کرے سا آئے سارے دعا کرتے ہی میں اللہ حساب و کتاب کر کے تو ہم پہلے جنت عطا کرنے سا حساب سب تو پہلے سا حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کہ حضور سے گھر تشریف گئیں گے عشاء نماز تو بعد پھر واپس آئے گھر والے حال احوال کر کے پھر حضور سے واپس تشریف گئیں مسجد کے اندر کچھ صحابہ بیٹھے ہیں میرے محبوب نے انہوں کو سلام صحابہ حضور سے سلام انہوں دی عظمت کیا کہنے انہوں دی شان مقام دے جنہوں کو محبوب خود آپ سلام کریں
حضور سے نے بھئی کوئی گل نہیں فرمائی، آپ نے نماز شروع کر دی۔ صحابہ ڈٹھے حضور سے نماز پڑھ دے بھئی وہ بھی نال پڑھن صحابین حضرت عبداللہ ابن مسعود انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ بس جیڑی گل حضور سے نے آ کے دتی نا اون دے کون وال برابر رکھنا پیچھا بھی نہ حضور سے خطبہ ارشاد فرمانے پن کہ رش بہت زیادہ تھی گئے چونکہ مسجد نبی مجھے چھوٹی ہے، رش زیادہ ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں۔ حضور سے نے فرمایا کہ جیرا جیرے مقام دوتے کھڑے تھے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ پیچھا ایک باہر قدم ایک اندر ہاتھ اتھائیں پہ کرنے آواز میں کہ ہونا اگھا بھی پیر نہیں بدھایا، اگھا بدھا ہویا پیر پیچھا نہیں ہٹایا۔ کچھ دیر بعد میرے محبوب دی نگاہ پئی، فرمایا عبداللہ بڑا اوکھا بیٹھے، جتیاں والی جہاتے بیٹھے ہیں، ایک پیر اندر ہے ایک باہر ہے، اندر آوانے ہاں یا باہر وانے ہاں۔ آدھے حضور سہیں جس ویلے تہاڈی آواز میرے کرنا اس پہنچی ہے نا، میرے ایک قدم ای حالت دے اندر ہن ایک اندر آ ایک باہر آ مسجد دے تہاڈا حکم آئے، میں ایک خیال کیتے کہ باہر والا اندر چ رکھا مسجد ہے، لیکن خیال آئے کہ محبوب دے حکم دے خلاف ہو گیا قدم مسجد اجلائی جہنم دے اندر۔ ای محبوب پیغمبر دی ادا پسند آئیے ای بھی نال نماز پڑھن لگے ہیں۔ اگر دل اس میں ارادہ کیتے کہ جیتے حضور پڑھ دے رسن میں نال پڑھ دے رہے، بس آدم کے بھی ایک خیال ہوئے ہائی نا، شوق ہاں جذبہ ہاں کہ حضور سیدھے کٹھے پڑھ کے انسان نماز، لیکن یہ تو ذہن تو لہ گئی گل کہ اے محبوب ہے کہ او محب ہے، اے ساجد و مسجود جس ویلے انہاں دا محبوب کے محب دا حال احوال شروع ہویا، پتہ نہیں میرا خیال رہ دے یا نہیں رہ دا۔ محبوب پیغمبر نے نماز ادا کی تھی، کتنی دور رکعت، ادھی رات گزر گئی ہے، ایک رکعت ادا ہوئی۔ حضور سے نماز کی ضرورت نہیں، اللہ جو فرما دیتے کہ میں تے کو سارے نبیوں دا امام بنائے، میں تے کو پاک بنائے، بنا دے واسطے حکم گناہ دے قریب نہ منو، میں گناہ کو حکم دیتے تیرے قریب نہ آسی، بنا کو حکم ہے گندگی دے قریب نہ منو، ناپاکی دے قریب نہ منو، انہاں کو میں حکم دیتے کہ خبردار میرے محبوب دے انہاں پاک کپڑے دیتے مکھی کو بھی باہر دی اجازت نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر آہدین کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا کہ رب نے اشانہ دے کو عطا کی دیا کہ میری نسبت میری وجہ دلال صرف میری امت کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کو بھی اللہ نے میں محمد الرسول اللہ دی نسبت دے نال دن قیامت دے انہاں دی امت دی شفاعت بھی نال عطا کر۔ تو حضور سے ادھی رات تک ایک رکعت روزی رکعت میرے محبوب پیغمبر نے جب ادا کی تھی، آخری سجدہ میرے محبوب نے جب ادا کی تھی، الہ العالمین کی بارگاہ دے اندر رسینے کولو صرف ایک گلہ کی کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر عذاب دے میں بلکہ تیرے اپنے بندے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر عذاب دے میں تیرے بندے ہیں نا، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر معاف کر دے میں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ اگر آہدیا میرے محبوب پیغمبر دی اکھا مبارک کی جو آنسو آگئے ہچھیے لگ گئی روحن لگ گئے جسمیت ہر سجدے دی حالت دے اندر ہلن لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دینا میں دیکھا کہ حضرت بلال آگئے نا آگے اللہ اکبر فجر دی ادام شروع کی دیئے، میرے محبوب نے سر سجدے بھی اٹھائے اور میرے محبوب پیغمبر نماز دے اختتام کی دے، اور اختتام تو بعد حضور سے گھر تشریف منن لگے رہا، جب حجرہ مبارک دے دروازے تے پہنچے میں قدمہ دا کھسکار ودائے، پیچھے مڑ کے میرے محبوب نے جب دیکھے آدھر میں اتنا حسین معجبین دل نشین رات دے ہی سہری دے وقت میں کہیں پیدا چہرہ آج میں اتنا خوبصورت نہیں دکھا، اتنا حسین نہیں دکھا، اتنا معجبین دل نشین نہیں دکھا جتنا محبوب پیغمبر دا چہرہ اس ویلے حسین ہا گیا۔ میں آنکھیں میں آقا گھر مہربانی کرو بات میں بھی تشریف کے نجائے میں کوئی گلت
دسی بنو. آپ نے فرمایا جی پوچھ کیا پوچھتے ہیں؟ لیکن یا آقا ساری رات لوگے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اگر عذاب دے میں تیرے بندے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تیرے کو پوچھن والا تھا کوئی نہیں. کیا اللہ والوں کوئی جواب بھی آئے یا کوئی نہیں آیا؟ آقا نے حضرت عبداللہ دینی میں حیران کو نکاح دنال میں کو دیکھے آخی عبداللہ تو پوچھتے ہیں کہ واپس جواب میں تو اتنے تک سر سے بھی جو چاہتا نہیں جب تک میں اللہ کو منوا نہیں گتا. آقا پھر کیا آخی رب صحیح نے الہ العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ او میرے محبوب جی میں تو راضی تھی سے میں اللہ میں راضی کرے سب. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ایمان پیغمبر نے سگوئے بھی دسے کہ دنیا دے قیام کیویں کرنے دنیا دے رہنا کیویں والدین دے نال سلوک کیویں کرنے حقوق العباد کیویں ادا کرنے نا رب دی عبادت کیویں کرنی ہے. میرے محبوب پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو سکھلائے اپنے صحابہ کو سکھلائے اور ہنا نے محبوب محمد سیدی اتباع دا اطاعت دا فرما برداری دا انہاں نے حق ادا کر دیتے گھر والے ہنتا بھی انہاں نے عبادت دا اطاعت دا حق ادا کیتے اور صحابہ انہاں نے دور دراز کو لو آگے اپنی جانا بھی نشاور کر دیتی ہے مال بھی نشاور کر دیتے ہیں اور اولاد بھی نشاور کر دیتی ہے حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر دوتے ہیں جب انہاں نے تیرہ تلواران دی بارش سے اندر اپنے ہتھاں دوتے تیرہ کو جھل گیتے اپنے جسماتے چیرہ کو جھل گیتے محبوب نے ہنا دے ہتھاں دے وچوں ہنا دے جسماں دے وچوں جب خون واہدہ دیتے ہنا دے جسماں دے ہتھاں دے اندر تیرہ کو پیدست دیتے میرے محبوب پیغمبر نے پھر ہنا دے نال بھی محبت دا حق ادا کر کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فدا قومی بابی او لوگو تُس سارے میں گواہ دے ہو سارے ماں باپ تانے تے قربان تُس جڑی محبت تے جڑی اطاعت دا حق میں محمد دے نال ادا کی میں محمد دا کو آدھا فدا قومی بابی میرے ماں باپ بھی تانے تے قربان ہو بنینا محبوب پیغمبر بھی اما محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تھوڑی عمر میں حضور سے بھی چھوٹی عمر میں اندر وفات پاتی ہے اور سفر سے اندر وفات پاتی ہے اما آپ نال گھن کے گئے مدینہ طیبہ واپسی دوتے مقام ابوا دوتے ہیں میرے بابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت عبداللہ دی قبر ہیں اما آئیم اور حضور سے بلال جس ویلے آپ قبر دوتے پہنچے گا اما آمنہ حضرت آمنہ اپنی سرتاہ کی قبر دوتے جب پہنچے نا بے ساختی ہوگی یہ بے ساختگی ہوگی برداشت گھٹ گئی ہے اپنے خبر دے قبر دنال ہم کے لپٹ گئے نا اور فرماؤں لگیا عبداللہ میرے نال جڑے وعدے کی دہانی او وعدے تو پورے کرے ہاں یہ زوجین دی جڑی محبت ہے نا ایک دنیاوی نگاہ نال نہ دیکھ دنیا دوتے جڑا ذہنی طور تے مقصد ہے نا میاں بیوی دا یہ وقتی ہے ایک ضرورت دیتا ہے یہ مقصد نہیں ہے الہ العالمین نے یہ رشتہ ایسا بنائے کہ جڑی گل تو مانال نہیں کر سکتا وہ ہی زوجہ دے نال کر سکتا جڑی گل بہن نال نہیں ہو سکتی وہ ہی دے نال ہو سکتی جڑی بیٹی نال نہیں ہو سکتی وہ ہی دے نال ہو سکتی ہے الہ العالمین نے قرآن میں اندر فرما دیتے کہ ہنن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ تہادا لباس ہے تسا ہنا دا لباس ہی بے پردے دی جیڑی گل تسا کرنی ہی دے نال کر سکتے ہو یہ تہادے نال کر سکتے عبدالرحمن بن عوف بڑھاپے دی عمر دے اندر شادی کا ارادہ کیتے
پھر عزیز رشتہ دار جتنے ہیں انہیں آگے ہیں سے تو آگو بڑھے پہ کے اندر بھی شادی کی ضرورت ہے انہیں آگے پہ کوئی ضرورت ہی ہونے کیونکہ آگے ضرورت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں معذور ہو بننا میرا جسم کا کوئی حصہ ہو جب معذور ہو بننے میں کو پیشاب پخانے طہارت کی ضرورت اگر ہوئے تو پھر میری کیڑی تھی ہے پہی کہ دیدی میرا استنجا کروے سی میری چادر بنوے سی میری طہارت کروے سی یہ اللہ نے حق گھر والی کو عطا تو انہا دعا والدین نے رل کے پھر اولاد دی اچھی تربیت کی تھی اچھی پرورش کی تھی رب تعالیٰ نے انہا نمونہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذریعے نال سفر سے بس کہ الآخری حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ قبر دینا لپٹ گئے نا اور فرمین عبداللہ ذرا اٹھ کے دیکھ تو صحیح میں تیرا لال تیرے قبر دوتے گھن کے آئیاں تو میرے نال وعدے کر کے گیا ہمیں کہ جب قافلے والے آسن اٹھا دے پیرے دیا اور گلے دیا گھنٹیاں بج سے نا تو عاملہ میرا انتظار کرے میں آوے سا عبداللہ وہ قافلے والے بھی آگے مال تجارت بھی پہنچ گیا لیکن تو نہیں آیا آج میں تیرے کول تیرا لکھ دیگر گھن کے آئیاں تیرا لال میں گھن کے آئیاں قبر دی میں تیرے جو سر اٹھا کے ایک نگاہ اپنے لال دوتے با کہ کتنا حسین ہے کتنا محجبین کتنا دل نشین ہے رب کائنات نے ایسا حسین بچہ آج تک کائنات دے اندر نہیں بھیجیا عبداللہ اٹھی دے صحیح بس یہ اللہ دے آگیا حضرت منا دے اکھائیں جو آنسو آگئے نا آپ رومن لگے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا جب عمہ جاؤں تو میں روندہ ہویا ڈٹھے جب میری بھی کیفیت ہوا ہو گئی ہے برداشت کم چھوڑ گئی ہے میں عمہ دے جسم سے نال لپٹ گئی ہوں عمہ رو دے پہ ہے نا میں محمد بھی عمہ کو لپٹ کے روندہ پیا ہم عمہ دے عبداللہ ذرا سرد اٹھاوے ہوں ایک نگاہ دیکھے دہا تیرے لخت جگر کو میں گن کے آئیاں آقا فرمینے نا میں کہوں بھلے ابے دی شام دا پتہ لگا ابے دے مقام دا پتہ لگا ابے دے مرتبے دے عظمت دا پتہ لگا کہ میری اماں تیری اتنا دور دراز سفر کر کے آئیے ابے دی قبر دے نال لپٹ گئی ہے میں محمود محمد دے اللہ کو اے شانہ دے مقام جڑیاں اللہ نے میں کو عطا کی دی ہے نا آپ نے سرتاج کو دکھاونا چاہنے ہیں نا لیکن میں کیا کر سکتا میری اماں کیا کر سکتی ہے کہ الہ العالمین نے فرمایا وَلَئِلَّا الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ کون ہے جڑا بندہ موت کو فرار حاصل کر سکے کون ہے وہ بندہ جڑا موت کو بھجونے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ضرور تانے نالے ملاقات کر کے راضی جڑے بھی مقام دوتے ہو سو امام الانبیاء سرکار دو عالم فرمینے نا اما جان لپٹ کے بسیع گلہ آدین قبر دنال کہ عبداللہ سر کا اٹھا محمد کا چہرہ وضوحا والا تنیک وشمس والا چہرہ تنیک اما یہ گلہ آدیا رو دے وَلْعِلَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ اِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ اما جانا ہی مقام دوتے فوت ہو گئی نا تو میں محمد یتیم ہو کے پھر واپس مکہ مکرمہ آیا رب تعالیٰ نے اے فیصلہ بھی ہوں مقام دوتے کر دیتے بابو پیغمبر اگرچہ اممہ تیری نال ہے ابے دی قبر دوتے موجود ہے لیکن میں رب دا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی بھی موت کو نہیں بچ سکتا لا یستاخرون ساعتنا ایک لمحے دی بھی تاخیر کوئی نہیں تے ایک لمحے دی پہل میں کوئی نہیں جب حضور سین دے والدین واسطے بس سب تو بڑی ذات حضور سین دی اپنی محبوب پیغمبر نے خود با ارشاد فرمایا آکے نے کہ اللہ نے اختیار نبی اور شادی موت کے اندر فرق اللہ نے اختیار دیتے چاہو تو دنیا والی نعمتوں پسند کرو یا رب کی ملاقات کو پسند کرو ابراہیم علیہ السلام کو لائے اسرائیل کس واسطے اگر روح قبض کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں دیا یہ دسا میں اللہ دا خلیل ہاں گیا کیا اللہ کو ایک گل ٹھان دیئے کہیں دوست کو ایک گل ٹھان دیئے کہ اپنے دوست کو مار دے موت لے دے
دوست واسطے گال چھان دیے حضرت اسرائیل واپس وال گئے اللہ تیرا خلیل میں آدھے میں تو تیرا دوست ہوں گیا میں کو بھی دوں موت نے مرے نے اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل کو بن کے آ کرے وہ دوست کیڑا دوست ہے گیا کہ جس ویلے دوست سدے کہ میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا تے کو ملنا چاہنا میں کو سکھ ہے تیری کہ تم میرے کول ہوئے تے وہ دوست انکار کر رہے وہ دوست کی ہاں حضرت ابراہیم نے آکھا پھر اگر ایک گل ہے تو میں رب کو ملنا چاہنا حضور سی نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیتی چاہے تو دنیا والی نعمتیں پسند کرو یا آخرت والی نعمتیں پسند کرو میں محمد نے آخرت والی اور اللہ کی ملاقات پسند کی دیئے محبوب پیغمبر دنیا والیوں کو یتیم کر کے رب نے ملاقات پسند کی دیئے اور حضور سے نے آخری گل اے فرمائیے لوگوں نماز 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 اپنے نوکر جا کر غلام دا بھی خیال کرائے بس ہکا میری آخری گل ہی وے اور میری امت دے لوگوں جنہیں میری وجہ دنال بخشے بیسو جنہیں میری شفاعت دنال بخشے بیسو میں تو کو واسطہ لینا اپنی ختم نبوت دا اپنی شان نبوت دا اور اپنی امامت نبوت دا میں تو کو واسطہ لینا کہ میں اللہ دا محبوب ہاں دن قیامت اللہ مقام محمود میں کو عطا کرے سی میری امت والیوں سارے نبی میری امت کی طرف دیکھسن سارے نبیان دا امتا میری امت کی طرف دیکھسن مہربانی کرائے ہے میری عزت دا خیال کرائے میری شان دا خیال کرائے دنیا تے ایجے کم نہ کر کے آوائے کہ میں محمد دہاری و جنال رب دے سامنے 1,24,000 نبیان تے انہ دے امتان دے سامنے تہارے اعمال دی و جنال میں رب دے سامنے شرمندہ ہوں میں محمد دی عظمت دا خیال کرائے تو اللہ پاک اصف توفیق نصیب فرماوے حضور سے دی اطاعت دی حضور سے دی فرما برداری دی اور اپنی زندگی سوارن دی والدین دی اطاعت اور انہ دی فرما برداری